الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معنا اليوم الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك بكلمات أو كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجد تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یقیناً اللہ کے ساتھ تعلق باللہ جوڑنے کی یہ عظیم حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو 10 چیزوں کو گنوایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر اس بات کو بار بار اجاگر کیا ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے بنا لو، اپنا تعلق اللہ سے بنا لو. اور ہر ایک موقع پر مخلوق کے ساتھ، یعنی یہ بھی ذکر کیا کہ اگر دنیا کی سارے کائنات ایک طرف ہو اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر ہمارے دل میں یہ عقیدہ، یہ بات، یہ ایمان ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اس بات کا عقیدہ بیٹھ جائے، سبحان اللہ، تو انسان کی زندگی ہمیشہ خوشی والی زندگی گزرے گی، راحت والی گزرے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا محسن اللہ ہے، میرا معاون اللہ ہے، میرا مدد کرنے والا اللہ ہے، میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے. تو اس کو پھر کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی. دنیا کے اندر اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ میرے سر پر یا مجھ پر کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہے، مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو وہ پھولا نہیں سماتا اور جو چاہتا ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس چیز کی ٹینشن فری ہو گئے کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ میرے ساتھ میرے برابر میں یہ آدمی ہے. لیکن سبحان اللہ، یہ تو دنیا کا ایک معاملہ ہے. کیا ہی شان ہے اس مومن کی، کیا ہی بات ہے اس مسلمان کی جس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ ہر موقع پر، ہر موڑ پر میری مدد کرنے والا میرا اللہ ہے، میری حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے. اس کی صبح اور شام، دن اور رات، غمی اور خوشی، ہر وقت اس کی اللہ کے ساتھ لو لگی ہوگی اور خوشی، راحت اور اطمینان والی زندگی گزرے گی. کیوں؟ سبحان اللہ، مومن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ زندگی میں یہ معاملات عارضی طور پر آتے رہیں گے، تکلیفیں عارضی آتی رہیں گی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے میری مدد کرنا چھوڑ دی ہے، ایسا قطعا نہیں. بلکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی مدد عاجلاً ام آجل، ابھی آئے گی یا تھوڑی دیر کے بعد آئے گی، وہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا مدد کرے گا، لیکن مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوگی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک بڑا بھاری پتھر بھی رکھا گیا ہے، گردن میں رسی ڈال کے مکہ کی تپتی ریت پر، اس زمین پر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. لیکن اس سب کے باوجود، اس تکلیف کے باوجود، ایک جملہ ان کی زبان پہ گونجتا ہے اور یہی کہتے ہیں: احد احد. کیا معنی ہے؟ کہ میری اس تکلیف کا پرسان حال اگر ہے تو وہ اکیلے اللہ کی ذات ہے. تم جا کے جتنا بھی زور لگا لو، لیکن مجھے اس عقیدے سے ہٹا نہیں سکتے، مجھے اس ایمان سے پھیر نہیں سکتے. سبحان اللہ. عمار بن یاسر، اسی طرح خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جن کو لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کو اس پر لٹایا جاتا اور داغا جاتا تھا ان کے جسم کو، لیکن پھر بھی وہ اس بات پر تھے کہ میرا اللہ ہے، میری مدد کرنے والا، میرے اس حال کو مجھ سے زیادہ میرا اللہ جاننے والا ہے، میری مدد کرنے والا اللہ ہے. وہ اس عقیدے کے ساتھ اتنا خوش تھے کہ دنیا کی کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ آ جائے، بڑے سکون کے ساتھ اس کو جھیل لیتے اور اس پر گزر کے اس کو ختم کر لیتے اللہ کے حکم سے. تو یہ چند باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر، اس موضوع پر ایک چھوٹے صحابی کو بات سکھلائی ہے، اور یہ ہر ایک کو، چھوٹے بڑے، مرد عورت، ہر ایک کو یہ اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے. ہم نے کچھ تو اس حدیث کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں کی تھی اس کی طرف ہم گئے ہیں اور پڑھ چکے ہیں.
جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی یہ بات فرمائی احفظ اللہ یحفظ کا، کہ اللہ کے اوامر کی، اللہ کے نواہی کی، اللہ کے اسماء و صفات کی، اللہ کے ذات کے اعتبار سے اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا ہر موقع پر۔ اللہ تعالیٰ ہر موقع پر تیری مدد کرے گا، تجھے گمراہی سے بچائے گا، تجھے مشکلات سے نکال دے گا، اللہ تجھے فتنوں سے محفوظ رکھے گا، سارے معاملات ہیں۔ پھر فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، اگر یہ تو احفظ اللہ والا معاملہ کر لے، یعنی تو اللہ کے ذات کے اعتبار سے، اسماء نام کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اللہ کی حفاظت کر، تو ہر موقع پر جو تیرا کام ہوگا، جو تیرا مقصد ہوگا، یعنی خیر کا کام ہوگا، چاہے ظاہری نظر آنے والا ہو یا ظاہر نظر نہ آنے والا ہو، وہ دونوں ہی چیزوں میں جو آپ کا مقصد ہوگا اللہ اس مقصد میں آپ کو کامیاب کر دے گا، جو آپ مقصد لے کے جائیں گے۔ تجدہ تجاہک، پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اگر سوال کرنا ہے، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو۔ اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک سوال کہ وہ جس کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وگرنہ سوال کرنا دنیا میں تو ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا، ایک صحابی تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا رات کے وقت۔ کیسے خدمت کرتا تھا؟ وہ یہ اس نے ذہن بنایا کہ دن کو تو سارے صحابہ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پڑ جائے تو سارے صحابہ موجود ہیں، اگر رسول اللہ کو رات کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو پھر میں موجود ہوں، میں رات کو اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو میں خادم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر دروازے پر بیٹھتا تھا، پوری رات بیٹھا رہتا، پتہ نہیں رات کو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑے تو یہ خادم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو پانی رکھ دیتا، پانی وغیرہ یہ ساری چیزیں رکھ لیتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی کے ساتھ یہ معاملات حل جائیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سل یا ربیع، آپ نے فرمایا ربیع کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، سل کا نہیں سوال کر لو، یعنی یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سوال کر لو، یعنی وہ چیز جو ہمارے اختیار میں ہے، جو چیز مانگ سکتے ہیں، جو ہم دے سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، سوال کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سل، مانگنا ہے کچھ مانگ لو، نوجوان ہو، کئی ضرورتیں ہوں گی، شادی بھی کرنی ہے، معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں، کسی چیز کی ضرورت ہو ہمیں بتا دو۔ انہیں ایک ہی جواب دیا، کہا کہ اللہ کے رسول یعنی اتنی بڑی آفر ہے کہ مانگو جو مانگتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ انی ارید مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول جس طرح دنیا میں آپ کی صحبت نصیب ہے نا، آپ کی رفاقت نصیب ہے نا، مجھے بس یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے ساتھ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب کرے، جس طرح دنیا میں آپ کی صحبت اور رفاقت نصیب ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب کر دے۔ آپ نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور مانگو، یعنی یہ تو اللہ کا کام ہے نا، وہ تو آپ اور چیز مانگو جو ہم دے سکتے ہیں، کوئی مال ہے، کوئی ضرورت کی چیز ہے وہ دیں آپ کو۔ تو کہا کہ ہوا ذاک یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول اور کچھ نہیں، میرا یہی سوال ہے کہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے ہو گیا کام، جاؤ پھونک مار دی اور کہا کہ کام ہو گیا، بس شوں کر دیا کہ چلو ہو گیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ دین عمل کا نام ہے، دین عمل کا نام ہے، باتوں کا یا خیالوں کا یا خوابوں کا نام نہیں، یاد رکھیے گا، دین عمل کا نام ہے۔ ہر میدان میں آپ نے فرمایا میری رفاقت چاہیے، صحبت چاہیے، جی بالکل۔ آپ نے ان کو وہ عمل ایسا بتایا کہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ عمل کرتے رہیں گے اور ان کو یہ فضیلت ملے گی، ان کو یہ فضیلت و درجہ ملے گا۔ آپ نے فرمایا فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، آپ نے فرمایا فرائض تو تم پڑھتے ہی پڑھتے ہو لیکن نوافل کا کثرت سے اہتمام کرو، کثرت سے سجدے کرو، یا نوافل کے اندر نوافل کثرت سے پڑھا کرو، اس کے ذریعے سے تجھے اللہ میری رفاقت، میری صحبت نصیب کر دے گا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا موضوع تھا کہ سوال کرنا دنیاوی اعتبار سے جو انسان کے پہنچ میں ہو وہ کر سکتا ہے، وہ کر لے، لیکن وہ سوال بطور مدد کے اعتبار سے جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چیز اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی نہیں جاتی۔ پھر فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد مانگنی ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگ لو۔ ہاں دنیاوی کے اعتبار سے بھی انسان مدد مانگ سکتا ہے کسی سے، بھائی پانی پلا دو، بھائی یہ چیز اٹھا کے دے دینا، بھائی یہ میرا معاملہ کام کر دینا، میرا ایک دوسرے سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ خیر اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی۔ تو یہاں فرمایا کہ مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگ لو۔ کیا معنی کہ جب ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، ایک وہ جو اسباب کے دائرے میں انسان کر سکتا ہے، ایک ہے فوق الاسباب، اسباب سے بھی اوپر چیز جو کسی انسان چاہے فرشتے ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، جو بھی ہو، چاہے زندہ ہو، چاہے دنیا سے چلے گئے ہوں، کوئی بھی ہو، یہ فوق الاسباب جو اسباب کے تحت نہیں، اور وہ کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس وقت مدد اللہ سے مانگنی ہے۔
پھر ہم نے یہ بھی ساتھ میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تو اپنی خوشی میں اللہ کو یاد رکھ تو اللہ تجھے تیری غمی میں یاد رکھے گا، تو اپنی آسودگی میں، اپنے سکھ میں اپنے اللہ کو یاد رکھ تو تیری تکلیف میں اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ پریشانی آ گئی کیونکہ تو اللہ کو یاد کر رہا تھا، تو فرمایا اب تیری تکلیف ہے، اللہ وہ تکلیف تیری دور فرما دے گا، تیری پریشانی ہے، اللہ پریشانی دور کر دے گا۔ اب یہ مصیبت میں انسان گھر گیا ہے، اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، بشرط ایک تعرف الی اللہ فی الرخاء، تعرف الی اللہ، اپنے اللہ کو نہیں بولنا چاہیے۔ ہم نے اس موضوع پر بھی بات کی تھی پچھلے درس کے اندر، یا عارف کا فی شدہ۔ پھر فرمایا سبحان اللہ، یہ عقیدہ بنا لو ہم سب کو، ہم سب نے نا، ہمارا میں سبھی یہ کہتے ہیں بس باتیں ہم کرتے ہیں، ہم باتیں ہی کرتے ہیں یا باتیں سن ہی لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان اور عقیدہ بن ہی نہیں پاتا، وہ ایمان اور عقیدہ بن ہی نہیں پاتا جو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہوا عالم، بخوبی اس بات کو جان لو بچے، یہ چھوٹے بچے کو بات سمجھائی جا رہی ہے، اتنی اس کی کوئی بڑی عمر نہیں ہے۔ اب نے فرمایا فعلم، بیٹا جان لو اس بات کو بخوبی، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، کیا ان الامت، ایک بندہ، دو بندے، 10 بندے، 100 بندے، فرمایا پوری امت، پوری امت، یعنی ایک دو افراد نہیں، پوری امت۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ بیٹا اس بات کو یاد رکھ لینا کہ پوری دنیا مل کے تجھے کوئی فائدہ دینا چاہتی ہو تو فرمایا کوئی بھی تجھے فائدہ نہیں دے سکتا، ہاں صرف اتنا فائدہ دے سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے نصیب میں رکھا ہے، اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا اسی کے دوبارہ عکس میں کہ فرمایا کہ جب یہ پتہ چلا کہ آپ کو کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، پھر فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، چلو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان تو دے سکتے ہیں، یہی بات بھی سمجھا دی کہ فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اگر سارے مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، إِلَّا بِشَيْءٍ، شے کہتے ہیں تھوڑی سی چیز کو، تھوڑی سی معمولی سی، تو فرمایا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، الا بشین، مگر تھوڑی سی مقدار، وہ کون سی مقدار ہے؟ فرمایا قد کتبہ اللہ لک اور کتب اللہ علیک، یا وہ فائدہ اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے یا وہ نقصان اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ لیکن آج ہم یہ عقیدہ بنا نہیں پائے، آج ہم یہ عقیدہ بنا نہیں پائے۔ اگر میں مدرسے میں پڑھانے والا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ یہ بات کیوں نہ کہوں، چاہے ناجائزی ہو، غلط ہو، لیکن نہیں کہتا، مثال کے طور پر نہیں کہتا، کیوں؟ میری روزی روٹی لگی ہوئی ہے، بھائی کل کو مجھے کہیں گے چھٹی کرو، میں کہاں جاؤں گا؟ میرا یہ ہے، کہیں کوئی کام کر رہا ہے، پتہ ہے سارا معاملہ غلط چل رہا ہے، سارا سود پر معاملات ہیں، لوگوں کا کے ساتھ ناانصافی ہے، لیکن بھائی میرا کیا جاتا ہے، میں کہوں گا تو میں نقصان کھاؤں گا، میرا کیا؟ نہیں، کیوں ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی؟ رزاق اللہ کی ذات ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے، اگر ہم اللہ کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں تو کیا اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ یعنی میں نے کہا نا کہ ہم صرف آج یہ بات کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن ہمارا وہ عقیدہ نہیں، ہمارا وہ عقیدہ ہی نہیں بن پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو یاد رکھ لو، وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ، یہ جو ابھی نا دیکھیں کتنے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مثال کے طور پر چند مثالیں ذکر کروں تاکہ عربی میں کہتے ہیں بالمثال یتضح المقال، کہ پوری دنیا مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی۔ ایک دو مثالیں آپ کو سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہر مرتبہ ہر سال سنتے ہیں، جب بھی قربانی کے دن آتے ہیں، حج کے دن آتے ہیں، سیدنا ابراہیم کا واقعہ ہم سنتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مخالفت میں کتنے لوگ کھڑے تھے، 1 2 3، پوری دنیا کھڑی ہے ان کے مقابلے میں، باقی تو چھوڑ دیں، سگا والد بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہے، باقی تو چھوڑ دیں، چلیں کہتے ہیں بیگانے تو بیگانے ہیں، چلو ان کی تو اتنی پرواہ نہیں، لیکن تکلیف تو تب ہوتی جب اپنے بھی بیگانے بن جائے، بیگانے تو ویسے ہی بیگانے ہیں، لیکن تکلیف تو اس بات کی ہے جب کہ اپنے بھی بیگانے بن جائے اور دشمن کی صف میں کھڑے ہو جائے، خنجر مارنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو میرے اپنے ہیں، تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا،
وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. سب مل کے ایک پروگرام یہ سوچتے ہیں کہ جلا دو اس کو. قالوا حرقوا وانصروا آلیتکم ان کنتم فاعلین. بھائی جلا کے راکھ کر دو اس کو، بات ہی ختم ہو جائے گی. اور لوگوں کے سامنے اس کو جلا دو تاکہ دوبارہ کسی میں کوئی ایسی ہمت نہ بنے کہ اس طرح کی باتیں کریں. بڑا زبردست پروگرام سوچ لیا ان لوگوں نے. لیکن کیا سمجھتے ہیں؟ وہ مکر اللہ. وہ یہاں تدبیر کرتے ہیں، وہاں اللہ کی تدبیر ہے. یہاں یہ تدبیر کر رہے ہیں، یہ مکر فریب کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی تدبیر ہے. تو اور اللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ بہترین تدبیر کرنے والا، ہر تدبیر پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر. سب پروگرام بنا دیا. سورہ صافات میں نا یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اتنی تپش تھی اس آگ کی کہ کوئی اس آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا. اب جو جائے ان کو پھینکنے کے لیے وہ خود ہی جھلس جائے. اب جائے تو قریب کون جائے؟ اتنی بڑی آگ. تو انہوں نے کہا فَأَلْقُوا. دو طرح سے القو کا معنی ہے. القو کا معنی ہے کہ کسی اوپر کی جگہ پر چڑھ کے وہاں سے اس کو دھکا دے دو. کوئی بڑے گڑھا کھودو جس کے اندر اتنی بڑی آگ آپ نے جلگائی ہے، وہاں دور سے وہاں پر سے دھکا دے دو جا گر. ایک تو معنی یہ. دوسرا یہ کہ کسی ایسی چیز میں ڈال دو اور وہاں سے، جس طرح کیا ڈولی ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے دور سے پھینکنے میں، کیا ہوتی ہے؟ گلیل کی طرح، اس طرح کی کوئی چیز ہو، اس میں ڈال کے فالقو پھینک دو. بھائی ہم تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی اتنی تپش والی آگ ہے کہ یوں کرے پھینک دو. فالقوہ فی الجحیم. سب نے مل کے ایک ہی پروگرام سوچا اور پھینک بھی دیا اس کو. یہ نہیں کہ نہیں کیا. اللہ چاہتا تو آگ بجھ جاتی، چاہتا تو آگ بجھ جاتی. آج حکم ہوتا ہے بارش آ کے برستی، آگ بجھ جاتی. ہوا چلتی، آگ بجھ جاتی، ہو جاتا. لیکن نہیں، دنیا کے سامنے کر کے دکھانا ہے. دنیا کے سامنے کر کے دکھانا. ایک جملہ ہمارے یہاں ذکر کیا جاتا ہے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. یعنی یہ ایک مثال دی جاتی ہے، جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. چاہتا تو بھائی بارش ہو گئی، بات ختم، طوفان جاتا ختم، ہوا چلتی، سب کچھ ختم ہو جاتا. بھائی ہوا لگتی تو کوئی ہم گیس نہیں چلتی، بھائی کمرے میں لے کے چلو. گرمی ہوگی پھر بھی کمرے میں گیس چلائیں گے، باہر نہیں، کیونکہ ہوا لگی ہے اس کے اندر، آگ نہیں جلے گی. سبحان اللہ. لیکن اللہ نے آگ بھی جلانی، وہ جل رہی ہے، کوئی طوفان نہیں، کوئی ہوا نہیں، اور پھینک بھی دیا. ایک ہی جملہ فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما. یہ لفظ جو نا بہت بڑی گہرائی کا لفظ ہے، یقین جانے کوئی سمجھے تو. فرمایا کونی بردن وسلاما کا، فرمایا کہ اے آگ، یہ نہیں کہا میرے ابراہیم کو جلانا نہیں، یہ نہیں کہا جلانا نہیں، یہ نہیں کہا. فرمایا کونی بردن، برد والی بن جاؤ. مطلب کیا؟ ٹھنڈی بن جاؤ. بس آگ اور ٹھنڈی سمجھ آتی ہے کوئی؟ یعنی دونوں متضاد چیزیں ہیں نا. آگ اور ٹھنڈی تو نہیں ہو سکتی. آگ کہتے ہیں تو تپش ہے، جلن ہوتی ہے، جلانا ہوتا ہے. لیکن فرمایا بردن، کیونکہ وہ تو مسبب الاسباب ہے. اس کے ہمارے یہاں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم تو دو متضاد چیزوں کو جمع نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے کیا چیز یعنی مستحیل ہے یا ناممکن ہے. تو فرمایا کونی بردن وسلامن. فرمایا ٹھنڈی بن جاؤ لیکن ساتھ میں سلامتی والی بھی بن جاؤ. صحیح سلامت سے کہ اتنی ٹھنڈ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ابراہیم کو زیادہ ٹھنڈ بھی لگ جائے. آئے آگ کے اندر ہے. سبحان اللہ. اتنے دن وہ آگ کے اندر رہے ہیں، اور اس کیفیت کو کہ آگ سے نکلنے کے بعد اب کیا بچا ہوگا. یعنی اتنی بڑی آگ ہے، اس کے بعد اب کیا بچا ہوگا. جب آگ بجھی ہے تو سبحان اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے صحیح سلامت باہر نکلے. میں نے کہا نا کہ دنیا کے سامنے دکھلانا تھا، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کے لیے اللہ اس کا ہے، جو اللہ کے لیے کرے گا اللہ کی مدد اس کے لیے ہوگی. تو یہ فرمایا کہ دنیا مل کے بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے نا، نہیں پہنچا سکتی. ساری دنیا مل کے کر لیا، زور لگا دیا، نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت میں آتا ہے، علماء یہ سریالی روایت کو اس کو قرار دیتے ہیں، لیکن اس کا معنی تھوڑا اس میں سمجھ آتا ہے. کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے نا، تو اس کے والد نے دیکھ کے نا اس کے منہ میں انگلی دے کے کہا کہ نعم رب ربک یا ابراہیم. کہا ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، تجھے اس آگ سے بھی بچا لیا. کیا ابراہیم تیرے رب کے بھی کیا کہنے کہ تجھے اس آگ سے بھی بچا لیا. یعنی ہم نے تو پورا پروگرام تجھے جلانے کا بنا دیا تھا، لیکن تیرا رب کتنا قادر ہے. پھر بھی اس کے باوجود کوئی ایمان نہیں لے کے آئے. صرف لوط علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ان پر ایمان لے کے آئے. فآمن لہ لوط، وہ ایمان لے کے آئے تو اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. وہ ایمان لے اللہ نے ان کو نبی بنا دیا. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو بھائی دنیا مل جائے
بس عقیدہ ہونا چاہیے، بس ہمارے پاس وہ عقیدہ نہیں ہے۔ آج ہم اسباب پر سارا انحصار ہوتا ہے، یہ وہ امداد ملے گی تو ہوگا، یہاں سے آئے گا تو کام ہوگا، یہ ہوگا تو ہوگا، وگرنہ کچھ نہیں ہوگا۔ بس ہمارے اسباب پر ہی سارا فوکس ہوتا ہے، مسبب الاسباب پر کوئی اعتماد اور یقین نہیں ہے۔ ایک اور مثال دوں، ہم سب کو سمجھ آ جائے، یہ نہیں کہ میں کہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، نہیں بھائی، ہم سب کو سمجھ آ جائے، ہم سب کو ضرورت ہے، ہم سب کو۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے ہیں، آپ دیکھیں پورا واقعہ پڑھ کے دیکھیں سیرت کی کتاب میں، سب لوگوں نے پروگرام کیا بنایا کہ ہر ایک خان قبیلے سے ایک ایک بندہ لے لیا کہ بھائی کوئی ایک قبیلے کا کوئی بندہ مارے گا تو آ کے انہوں کہیں گے اس کو مار دو۔ اب اتنے قبیلے ہیں، سب سے قصاص تو نہیں نہ لے سکتے، بالآخر مجبور ہو کہ ہم سے دیت کا مطالبہ کریں گے تو وہ دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر بھی پہنچ گئے تلواریں لے کے۔ میں نے کہا کہ وہ مکر ہوا مکر اللہ، یہ یہاں تدبیریں چلاتے ہیں، وہاں اس کی تدبیر ہے، یہاں یہ اپنے مکر و فریب چلاتے ہیں، اس کا اللہ کا وہی تدبیر چلتی ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اس کی بہترین تدبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آیت پڑھتے ہوئے نکلتے ہوئے وہ مٹی پھینکتے ہیں جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سامنے سے گزر رہے ہیں، اندھے دیکھ تو لے، لیکن کیسے دیکھے گا؟ جس کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا وہ کہاں رسول اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ جو رسول اللہ کے حقیقی ایمان کو نہیں دیکھ پا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی سچائی اور اخلاص کو نہیں دیکھ پا رہا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر کیا دیکھے گا؟ کیا دیکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے سے گزرے، وہ وہیں کے وہیں کھڑے گئے، نکلیں گے ہم ماریں گے۔ یعنی آپ سوچیں گے انہوں نے پورے اسباب بروئے کار لا دیے، پورے اسباب تھے نا، اب کر سکتے ہیں، ختم کرنے کا پورا پروگرام ہے، لیکن ان اسباب کو ختم کرنے والا وہ ہے، ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا وہی ہے۔ بذات خود ان چیزوں کے اندر کوئی کرامت نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے۔ آگ بھی اس وقت چلاتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر رکھتا ہے، جب اللہ اس میں تاثیر سے کھینچ دے تو ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کرے گی۔ سمندر کا کام غرق کر دینا، ڈبا دینا ہے۔ ہاں، میں نے پچھلے درس میں اسی حدیث کے متعلق یونس علیہ السلام کی بات بھی کی تھی، مچھلی کے پیٹ میں تھے، کتنی تیزابیت ہے ان کے، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے پیٹ کے اندر ویسے مادے رکھے ہیں جو بھی چیز اندر جائے گی معدے کے اندر جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایسا سسٹم اللہ نے رکھا ہے۔ کھانا کھاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، جو چیز کھائیں ختم ہو جائے۔ ہم تو کھانا اتنا کھاتے ہیں کہ معدہ بیچارہ تھک جاتا ہے کہ اندر والا سسٹم میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو کھانے کے لیے پھکی کھانی پڑتی ہے تاکہ اور ایکٹیو ہو جائے۔ ہمارا تو سسٹم یہ ہوتا ہے، باہر کے اللہ نے سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ سسٹم ہر ایک کے اندر، لیکن نہیں۔ یونس علیہ السلام کتنے دن کے بعد وہ دوبارہ صحیح سلامت باہر نکل آ گئے مچھلی کے پیٹ سے، صحیح سلامت۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو روک دے تو کون اس کو کچھ کرنے والا ہے؟ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت نکل کے سبحان اللہ غار کے اندر پہنچے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں، سیدنا ابوبکر بھی دیکھ رہے ہیں، اور سیدنا ابوبکر گھبرانے لگے اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ دیکھ کے نیچے صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں نا، نظر کر کے یوں کر کے، تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اگر یوں صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں نا نیچے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ابوبکر کیا خیال ہے؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا ابوبکر کا یہ پریشان ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا، کیونکہ ہجرت کے سفر میں سیدنا ابوبکر کبھی آگے جاتے، کبھی اس طرف آ جاتے، کبھی اس طرف، کبھی پیچھے۔ تو کہا کیا ابوبکر کیا بات ہے، کبھی آگے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی پیچھے، ادھر کیوں اتنا گھوم رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں کہ دشمن کہاں سے حملہ کرے، میں آگے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کہیں آگے سے نہ حملہ ہو جائے، پھر میں پیچھے طرف بھاگتا ہوں کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، پھر ڈرتا ہوں کہ اس طرف سے حملہ نہ ہو جائے، یعنی اس طرف میں بار بار گھوم رہا ہوں تاکہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ ہو، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اگر کوئی وار ہو تو پہلے مجھ پر ہو، آپ پر نہ ہو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے پریشان تھے، تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، چلو دروازے پہ کھڑے ہوئے، دروازے سے نکل گئے نظر نہیں آئے، دوبارہ دروازے پہ آ گئے، غار کے دروازے پہ پھر بھی نظر نہیں آئے، تیسرا اسی ہجرت کے موقع پر تیسرے بندے نے تو پکڑ بھی لیا، سراقہ بن مالک نے، تیسرا بندہ گھوڑا دوڑا کے پہنچ بھی گیا رسول اللہ تعالیٰ تک، لیکن پہنچے کیسے؟ وہاں پہنچنے سے پہلے زمین کے اندر اس کے گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے، زمین پہ جا کے گرا، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ گرا، اور کہا کہ میں جان گیا کہ یہ عام معمولی ذات نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے،
جس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. کہا مجھے امان دو. یہ ان کو کہہ رہے ہیں رسول اللہ اور سیدنا ابوبکر کو کہ مجھے امان دو, میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, مجھے امان دو. آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے آیا, ایمان بھی لا کے آیا, اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وثیقہ لکھ کے دو. لکھ کے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا صلح کا وہ وقت آئے گا. وقت کون سا چل رہا ہے اس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں, اور چاروں طرف دشمن ڈھونڈ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا سراقہ کیا بات ہے, وہ وقت بھی ہوگا سراقہ جب تو کیسر و کسرا کے کنگن پہنے گا. سبحان اللہ. رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہجرت کر کے, یعنی مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں مدینہ. پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. اور اسی دوران میں کیا فرما رہے ہیں؟ اعتماد اللہ پر کیا ہے, وہ تو وہی سے بات کر رہے رسول اللہ. اس وہابی نے ورقہ لپیٹ کے رکھ دیا کہ وہ زمانہ آئے گا, وہ آئے گا. تو میں نے کہا نا کہ ساری دنیا مل کے بھی نقصان پہنچانا چاہے نا, پہنچ بھی جائے تب بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تیسری بات, اس موضوع سے آخر بات کر کے بات کو آگے طرف لے آئیں. صحیح مسلم کے اندر سیدنا صہیب رومی سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بادشاہت ایک جادوگر کے جادو پہ چلتی تھی. وہ کوئی ادھر ادھر کرتا, جس طرح اٹھ پٹانگ دکھا دیتے ہیں, کوئی ادھر کا جادو کوئی ادھر کا جادو, جس طرح آج کل چلتا ہے. جادو کرنا کفر ہے, ویسے جادو سیکھنا کفر ہے, یاد رکھیے گا. جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے, جائز نہیں. شرعی اسلامی اگر حکومت ہو تو ان کے بارے میں حکم ہے کہ جادوگر ہو مرد ہو یا عورت ان کو قتل کر دو, یہ شرعی حکم ہے ان کے لیے. ہاں تو بہرحال وہ جادوگر تھا, وہ پرانے زمانے کی بات ہے. تو جادوگر اس کے پاس ہے بادشاہ کے بعد, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کوئی ایسا بچہ دے دو جو سمجھدار ہو, جس کو میں سکھا دوں اور آپ کی حکومت چلتی رہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ایک بچہ انہوں نے سمجھدار, بڑا ذہین فتین تھا, کہا یہ بچہ ہے اس کو لے جاؤ. جادوگر بھی ظاہر بات ہے کوئی کہاں رہتا ہوگا, جو جادو ٹونا کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ انہوں نے ڈھونڈی ہوتی ہے جنگل کی طرف, اس طرح دور کہیں جگہ تھی وہ وہاں جاتا تھا. بچہ جنگل کراس کر کے اس کے پاس جاتا تھا, روزانہ سفر کر کے جانا اس نے گھر سے وہاں تک. تو راستے میں ایک مرتبہ اس کو ایک بندہ ٹکر گیا راستے میں اسے. وہ راہب تھا, یعنی عبادت کرنے والا, وہ بیچارے چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے. تو وہ بیٹھ کے اس کی باتیں سنی تو اس کو راہب کی باتیں بڑی اچھی لگی, ہیں یہ بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں. وہ راہب سے باتیں سیکھنے لگ گیا. یہاں اس کو مزہ آتا تھا کہ میں یہ سیکھ لوں, لیکن ڈرتا تھا کہ جادوگر کے پاس بھی جانا ہے. یہاں سے بھاگ کے جادوگر کے بھی جاتا تو جادوگر مارنے لگتا کہ اتنی لیٹ کر کے کیوں آئے. جادوگر سے یا لیٹ ہو کے گھر پہنچتا تو گھر والے مارتے کہ اتنی لیٹ کر کے کیوں آئے. بیچارہ پھنس گیا, کیونکہ درمیان والا وقت تو وہ راہب کے پاس گزار لیتا. تو اس نے راہب سے کہا کہ میرے لیے تو مسئلہ کھڑا ہو گیا, میں کیا کروں. انہوں نے کہا بڑا آسان سا معاملہ ہے, آپ ایک کام کرو. اس کا حل یہ ہے کہ فرمایا کہ جادوگر روکے پوچھے تو کہا گھر میں لیٹ ہو گئی, وہاں تک حبسنی اہلی, وہاں انہوں نے مجھے روک دیا. جب جادوگر گھر والے پوچھیں تو بولے جادوگر نے لیٹ کروا دی, بات ختم ہو گئی. ہاں مسئلہ حل ہو گیا. پھر اس سے کرتے کرتے وہ راہب سے وہ دین سیکھتا رہا, یعنی عیسائیت, وہ دین سیکھتا رہا. اور صحیح دین تھا وہ, اس میں کوئی رد و بدل نہیں تھا. وہ سیکھ کے اس نے ایک دن اللہ کا کرنا ہوا, وہ باہر نکلا تو ایک ایسا راستہ تھا جو جہاں سے گزرنا تھا, لوگوں نے پھنسے ہوئے, ایک بڑی کوئی آفت بلا مصیبت تھی جو وہاں کھڑی ہوئی تھی, لوگ گزر نہیں رہے تھے وہاں سے, لیکن اس مصیبت بلا کی وجہ سے راستہ رکا ہوا تھا, کوئی گزر نہیں پا رہا تھا. اب کون ان لوگوں کو اس مصیبت سے جان چھڑائے. وہ بچہ آیا, اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ آج کا دن بڑا ہی بہترین دن ہے, آج کا دن بڑا ہی بہترین ہے. آج پتہ چلے گا کہ جادوگر ٹھیک ہے یا راہب ٹھیک ہے. جو راہب مجھے پڑھاتا ہے وہ بہتر ہے یا جو جادوگر سکھاتا ہے وہ بہتر ہے. لیکن اس حدیث میں نا جو انہوں نے جملہ کہا نا, اس میں سے اس کو پہلے جادوگر سے بجائے راہب پر زیادہ یقین تھا. اس بچے کو راہب پر بڑا یقین تھا بنسبت جادوگر کے. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اللہ ان کان امر راہبی افضل من امر الساحر, کہ اللہ اگر جادوگر سے یعنی اس راہب کا معاملہ جادوگر سے اچھا ہے تو اللہ اس پتھر سے اس جانور کو مار دے. اب پتھر میں کتنی جان ہوگی, کتنا پتھر اس بچے نے اٹھا کے اس بڑی بلا کو, اتنے لوگ نہیں ہٹا سک رہے تھے, وہ پتھر اس کو مارا, اللہ کا نام وہی جملہ کہہ کے مارا اس پر, وہ وہیں کے مر گیا. اس کو پتہ چل گیا کہ جو راہب نے دین جو سکھا رہا ہے وہ 100% سچا ہے. اس نے جادو بھی چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, اور اللہ نے وہ بچے کے پاس آیا, وہ بچہ راہب کے پاس آ کے باتیں پورے قصہ بتا دیا. راہب نے کہا کہ الیوم انت افضل منی, بیٹا آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے. جس درجے پہ آج تو ہے نا, اس درجے پہ میں نہیں ہوں. لیکن یاد رکھ لینا اب تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا. امتحان شروع ہو تو میرا نام مت لینا,
ظاہر بات ہے میرا نام اسلم، لیکن انہوں نے بچے کو پکڑا، وہ بچہ بیمار پہ ہاتھ پھیرتا ٹھیک ہو جاتا، جس کو کہ تکلیف ہوتی، کوئی اندھا ہوتا آنکھ کہتے بسم اللہ تو اس کی آنکھیں آ جاتی، یعنی اتنا. ہمارے یہاں تو پوجنے لگ جاتے، بابا سائیں بابا کر کے پوجنے لگ جاتے ہیں، یہاں تو قبروں کو پوجنے لگ جاتے ہیں لوگ، ہاں درختوں کو پوجنے لگ جاتے ہیں، جہاں سے بارش کا پانی جمع ہو کے اگر نکل جائے تو کہتے کیا کرامت ہے، درخت سے پانی نکل رہا ہے. ہمارے مسلمان یہ عقیدہ بنا رہے. المہم لیکن ویسا نہیں تھا، ان لوگوں نے کہا، وہ سب کو یہ بتاتا کہ اللہ شفا دیتا ہے، میں نہیں شفا دیتا، ایمان لاؤ اس پر. یہ بات اس بادشاہ تک بھی پہنچ گئی جو اس بات کے اصل کی طرف آتے ہیں. جادوگر نہیں سکھایا کہ جادوگر نہیں سکھایا، کرتے کراتے 12 اس کے زبان سے وہ راہب کا نام بھی آ گیا، راہب کو بھی پکڑ لیا گیا جو اس کا استاد تھا، سکھانے والا تھا. اس کو کہا کہ اس دین سے ہٹ جا، اس نے کہا نہیں ہٹوں گا. اس کو درمیان میں یہ آری ہوتی نا جو چیرنے والی، وہ درمیان میں رکھے، اس کے 2 حصے کر دیے، اس راہب کے چیر دیا اس کو درمیان سے. اس نے یہ شہادت تو قبول کر لی، لیکن دین سے اس جو دین تھا اسے نہیں پھرا، اس عقیدہ توحید سے نہیں پھرا. اس بچے کو لایا، ہاں جی اب تو پھر جا، دیکھ تیرے استاد کا کیا حشر کر دیا. کہا میں بھی نہیں پھروں گا. حالانکہ اب سارے مل کے تکلیف دینا چاہتے ہیں. کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں سے پھینک دو نیچے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اب سب نے زور لگایا، پوری بادشاہ پوری آرمی ملی ہوئی ہے، پوری حکومت پوری آرمی پوری فوج سب مل کے لے کے جا رہے ہیں. ہاں پہاڑ پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے، ایک تو چڑھا کے لے کے گئے اس پر. وہ وہاں دعا کرتا ہے اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ اگر تو چاہے تو میرے لیے کافی ہو جائے، اللہ تو مدد فرما. حدیث کے الفاظ ہیں، وہ پہاڑ میں زلزلہ آتا ہے، زلزلے اس پہاڑ پہ تو وہ بھی تو کھڑا ہے، اس پہاڑ پہ تو وہ بھی کھڑا ہے، اس پہاڑ کے اندر زلزلہ آتا ہے، سارے فوجی جن کی ٹریننگ ہوئی تھی وہ سارے گر کے ختم ہو گئے، اگر کوئی بچا تو ایک ہی بچہ. بھائی پوری حکومت لگی ہوئی اس کو مارنے کے چکر میں، ایک بچے کو نہیں مار پا رہے. دوبارہ بادشاہ کے پاس آ گیا، لو فوج، کہتا وہ تو گئی، وہ تو گئی، چلیں اب بری فوج کام کی نہ آئی تو بحری فوج کو، نیوی کو لے لیتے. انہوں نے کہا لے جاؤ اس کو سمندر میں درمیان لے جاؤ، وہیں ڈبو دو اس کو، درمیان میں لے جائے سمندر کے. نیوی فوج بھائی ان کے تو روزانہ ٹریننگ ہوگی نا سمندر کے اندر، کوئی تیراکی تو ہوگی ان کی جس طرح ہوتا ہے. نیوی فوج اس کو لے کے گئی، وہ سب بحری جو فوج سمندر میں رہنے والی فوج لے کے چلے گئے اس کو. سب ملے، میں نے کہا کہ پوری دنیا مل کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کشتی میں بٹھا کے سمندر کے درمیان میں، وہی جو جن کی ساری ٹریننگ ہوئی ہیں، وہاں بھی دعا کرتا ہے اللہ تو میرے لیے کافی ہے. سمندر میں طغیانی آتی ہے، وہی کشتی الٹ جاتی ہے. بھائی اس کو تو تیراکی بھی نہیں آتی، جو تیراکی کرتے ہیں 24 گھنٹے پانی میں رہتے ہیں، تیراکی کر رہے ہیں، جو سارا کام ہی ان کا ہے، وہ سارے ڈوب گئے. یہ تیرتا تیرتا پھر سمندر کے کنارے پہنچ گیا، وہاں صحیح سلامت. پھر بادشاہ کے سامنے، ارے بھائی کیسے مرو گے، یعنی یہ تو بتا کیسے. میں نے کہا تم مجھے مار ہی نہیں سکتے، تم مجھے مار ہی نہیں سکتے. یعنی آپ کتنا اعتماد ہے اللہ پر، یعنی آپ تو سوچے نا بھائی آپ کچھ کرنا چاہو نہیں کر سکتے، مجھے نقصان پہنچانا چاہو نہیں کر سکتے. تو کہا کیسے؟ ہاں ایک کام کر سکتے ہو، ایک طریقے سے. کہا جلدی بتاؤ. کہا یہ جو میرا کنانہ ہے نا، مثال کے جو جس میں ترکش کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا ہوتا ہے جس میں ہم تیر رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، ترکش کہتے ہیں نا. ہاں ہاں، اس سے ایک تیر نکالو، اس قوس میں ڈالو جو میرا ہے، اس میں ڈال کو، اور سب لوگوں کو بلاؤ ایک میدان میں، مجھے لٹکانا اور میرے کن پٹی پہ مارنا ہے آپ نے، پھر مارنا. لیکن یہ جملہ کہہ کے بلند آواز سے یہ جملہ کہنا، پھر تیر چلاؤ گے تو پھر میرا کام ہو جائے گا. کہا وہ کیا، سب کو بلایا، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، چھوٹے بڑے مرد عورت. تیر بھی اٹھایا اس کا. اب سب کے سامنے اس بادشاہ نے وہ جملہ کیا تھا، کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے. تیر پھینکتا سیدھا لگتا ہے، وہ بچہ شہید ہو جاتا ہے. وہ جتنے لوگ تھے وہ تو ایک کو مارنے کے چکر میں تھا، جس نے آواز سنی تو سب نے کہا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم تو اس بچے کے رب پر ایمان لائے، ہم نے نہیں تجھے ماننا. وہ تو ایک چھڑانے کے چکر ہے، تو پوری دنیا، پورا ملک ہی الٹ ہو گیا، اس کے پوری کابینہ ہی الٹ ہو گئی، پورا ملک انقلاب میں آ گیا ایک بچے نے. تو فرمایا کہنے کا مقصد ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی انسان اگر نقصان پہنچائے تو فرمایا نہیں پہنچا سکتی. پھر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، فرمایا اس بات کو یاد رکھ لو، وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يُخْطِئَكَ.
فرمایا جو تیرے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے وہ کبھی چوکے گا نہیں، جو اللہ نے تجھے دینا ہے نا وہ کبھی رہے گا نہیں، وہ مل کے رہے گا، اور جو اللہ نے نہیں دیا نا زور لگا لو، دن رات ایک کر دو، سر پھاڑ کے رکھ دو، نہیں بات ختم، کیا کرو گے؟ تو اللہ نے لکھا ہی نہیں۔ تو ہاں انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا، نہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میری چیز نصیب میں ہے یا نہیں، میں کوشش کروں گا، محنت کروں گا، مل گئی الحمدللہ رب العالمین، نہیں ملی الحمدللہ علی کل حال، راضی ہیں اللہ کے فیصلے پر، بات ختم۔ ناشکری کے الفاظ نہیں، یار میں نے یہ کیا لیکن کچھ نہیں ہوا، بس کیوں نہیں ہوا، بس یہ نہیں بھائی، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، آپ نے کوشش کی، محنت کی، نہیں نصیب میں تھا، نہیں ملا، بات ختم۔ تو فرمایا کہ مرتحل بال ہو جاؤ، اپنے دل کو سکون مل جائے گا اگر اسی عقیدہ رکھ لو گے، جو اللہ نے نصیب میں لکھا مل کے رہے گا۔ پھر فرمایا وَعْلَمْ، اس بات کو جان لو، أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جتنا صبر کرو گے اللہ کی مدد اتنی ہی قریب آئے گی، جتنا صبر کرو گے۔ میں نے کہا ایک ایک چیز کے پیچھے واقعات ہیں، یہ حدیث جو نا یقین جانے بڑا انسان کے عقیدے کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ فرمایا اللہ کی مدد ہوگی صبر کے ساتھ، اللہ کی مدد ہوگی صبر کے ساتھ، صبر نہیں تو مدد نہیں، صبر نہیں تو مدد نہیں، یاد رکھیے گا۔ تو کہا کہ مدد ہوگی تو صبر کے ساتھ ہوگی۔ دیکھیں سیدہ ہاجرہ نے، دیکھیں سوچنے والی بات ہے، کیا فرمایا، اعتماد کتنا اپنے اللہ پر۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں سنخلاق وادی پہ، کوئی درخت نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا۔ اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کھجورے کچھ اور پانی کچھ اور رکھ کے جا رہے ہیں۔ جب وہ ختم ہوئے تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام جب جانے لگے نا ابراہیم علیہ السلام تو پیچھے سے آواز لگاتی ہے، ابراہیم بس ایک بات بتا دو، اللہ امرک بہذا، بس ایک بات بتا دو کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہ جی ہاں۔ یقین تو دیکھیں اذن لا یضیعنا، جس اللہ نے کہا نا یہاں بھیجو تو اللہ ہمیں کیسے ضائع کر دے گا؟ جس اللہ نے کہا یہاں بھیج دو ان کو، اللہ کے حکم سے لے آئے نا ابراہیم، تو پھر وہ اللہ ہمیں ضائع کیسے کرے گا؟ جا ابراہیم، پیچھے دیکھ بھال کون کرے گا، کھانے کا معاملہ کون حل کرے گا، پانی کا معاملہ کون حل کرے گا، کچھ نہیں پتا، لیکن کچھ ظاہری کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن سبحان اللہ اماں ہاجرہ کا عقیدہ تو دیکھیں، ایمان تو دیکھیں۔ تو کیا فرمایا کہ صبر کریں گے مدد اللہ کی آئے گی، دوڑ رہی ہیں وہیں پر، اور جب اللہ کی مدد آئی تو ایسی مدد آئی کہ پورا مکہ ہی آباد ہو گیا، ایسی مدد آئی کہ پورا مکہ ہی آباد ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد آئے گی لیکن صبر ضرور ہو۔ پھر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، ان الفرج مع الکرب، کہ کرب کہتے ہیں پریشانی کو، تکلیف کو۔ تو فرمایا جب تکلیف ہوگی تو اس کے ساتھ کشادگی کا، جب پریشانی ہوگی تو پریشانی کے ساتھ اس کے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے بنا دیا۔ بس صبر کتنا یہ یاد رکھ لینا ہے، انتظار کتنا اور توکل کتنا اپنے اللہ پر ہے۔ امامول یہ واقعات بھرے پڑے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے۔ پھر فرمایا وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی 2 مرتبہ اس کو ذکر فرمایا کہ ان مع العسر یسرا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ انسان مشقت میں رہے؟ نہیں، ان مع العسر یسرا، یہ عسر ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، یاد رکھ لینا کہ اس کے بعد آسانی بھی ہے، آسانی بھی ہے، ہمیشہ یہ چیزیں نہیں رہیں گی۔ پھر فرمایا اس بات کو یاد رکھ لو کہ جو چیزیں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، فائدہ نہیں دے سکتا، کیوں کہ فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، کیوں؟ قلم کو اللہ نے اٹھا دیا اور جس پر جو لکھا چکا ہے نا وہ خشک ہو چکا ہے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، کیا معنی؟ معاملہ ختم ہو چکا ہے، قطعی معاملہ ہو چکا ہے، اللہ نے جو نصیب میں لکھنا تھا وہ لکھ دیا ہے، اب معاملہ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہاں پر اقلام کی بات ہے، رفعت الاقلام، قلم اٹھا دی گئی۔ تو قلم کی بہت ساری قسمیں ہیں، قلموں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک وہ قلم ہے جو تقدیر، جس سے تقدیر کو لکھا گیا ہے، جس حدیث میں الفاظ ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے، مخلوقات میں سے سب سے جو چیز پہلے ہے وہ قلم کو پیدا کیا، اور جب وہ پیدا کیا تو کہا کہ اکتب، لکھو، کہا کہ اللہ کیا لکھوں؟ کیا فرمایا جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کو لکھ دو، سب کو لکھ دو۔ تو تقدیر میں ان سب جو ایک تو قلم یہ ہے، دوسرا وہ قلم ہے جو کرامن کاتبین اس سے لکھتے ہیں، تیسرا وہ قلم ہے جس سے ہر سال فرشتے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر بھی فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات اللہ تعالیٰ ان معاملات کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قلم سنوی، جو سال میں جو معاملات ہونے والے ہیں فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں، اس سال جو معاملات ہونے والے ہیں فرشتے وہ بھی لکھتے ہیں۔ ایک تو وہ معاملہ جو تقدیر میں اللہ نے لکھوا دیا وہ ایک وہ ہو گیا، پھر ہر سال جو معاملہ ہونے والا ہے فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سبحان اللہ وہ قلم بھی ہے، وہ فرشتہ جب جب بچہ 4 مہینے کا پیٹ میں ہوتا ہے، جو ہم نے پیچھے حدیث بھی پڑھی تھی کہ وہ آتا ہے فرشتہ اللہ کے حکم سے، اور اس کو لکھا جاتا ہے کہ لکھ لو چار باتیں اس بندے کے بارے میں جو ماں کے بطن کے اندر ہے، پیٹ کے اندر ہے، اس کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے، اس کے رزق کے بارے میں، اس کے موت کے بارے میں، یہ اچھا انسان ہوگا یا برا انسان ہوگا، یہ چیزیں لکھ دو۔ تو ایک وہ قلم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قلم العمر کہتے ہیں۔ تو مختلف قلموں کی قسم ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں، تو یہاں پر بھی وہ قلم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات کو بیان فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو لکھا جا رہا ہے، یعنی وہ جو لوح محفوظ میں ہے یا جس طرح قلموں کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ تو ساری احادیث کا خلاصہ ہمیں سمجھ آ گیا، ان سب باتوں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو، توکل اور بھروسہ اپنے اللہ پر رکھ دو۔ اگر یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، یقین یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے، پوری زندگی بڑی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ کچھ بھی نہ ہو ہمارے لیے، کچھ بھی بظاہر نہ ہو، تب بھی بڑی سکون والی زندگی گزرے گی۔ جس طرح صحابہ کے بظاہر تو دنیاوی چیزیں نہیں تھی لیکن زندگی بڑی خوش گزرتی تھی، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے حال سے ہم سے زیادہ واقف ہے اور وہ بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں کس حال میں رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔